مادر وطن ہندوستان، اس کی آزادی کی جنگ اگر سب سے زیادہ کسی نے لڑی ہے تو وہ علماء اہل حدیث نے لڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کانگریس آئی اور اس نے ہندوستان کو آزاد کرا دیا۔ کانگریس سے پہلے، گاندھی جی سے پہلے بہت ساری تحریکیں پیدا ہوئیں جنہوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تحریک شہیدین جو پیدا ہوئی، کھڑی ہوئی 200 جنگیں جیتنے کے بعد، بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید اور مولانا محمد اسماعیل شہید کر دیے گئے، ان کے بہت سارے ساتھی شہید کیے گئے۔ یہ کون تھے؟ اگر سید احمد شہید دیوبندی تھے تو مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ پیور اور پکے اہل حدیث تھے۔ تو تحریک شہیدین میں اہل حدیث آگے تھے۔ اور اس کے بعد اگر تحریک خلافت اسی بمبئی سے اٹھی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا گوہر کی، تو ان کے ساتھ دینے میں بھی بڑے بڑے اہل حدیث شامل رہے، اور یہاں سے لے کر کے لندن کی گول میز کانفرنس تک اہل حدیثوں نے مولانا جوہر کا ساتھ دیا۔ ایک تحریک ریشمی رومال اٹھی، کہا یہ جاتا ہے ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے کہ تحریک ریشمی رومال کے اصل محرک بانی، اس کو چلانے والے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تھے۔ مگر میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا عبید اللہ سندھی حنفی رحمہ اللہ نے یہ تحریک بنائی ضرور تھی، مگر اس تحریک کو آگے بڑھانے والے علماء اہل حدیث تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ یہ پہلے ہندو تھے، ٹھاکر تھے، اسلام قبول کیا، اللہ نے بڑا علم دیا، قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی، لیکن 1919 کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ہندوستان کو چھوڑ دیا، افغانستان گئے، وہاں سے ترکی گئے، وہاں سے مدینہ میں جا کر کے جزیرۃ العرب میں بس گئے۔ 1945 میں ہندوستان واپس آئے۔ انگریزوں سے لڑائی جو جنگ آزادی کی لڑی گئی، اس کا اصل پیریڈ 1919 سے لے کر کے 1945 تک مولانا عبید اللہ سندھی کا بدیس میں گزرا۔ پھر وہ ہندوستان میں انگریزوں سے جنگ کیسے لڑ رہے تھے؟ وہ میرے بھائیوں علماء اہل حدیث کا پنجابی ٹولہ تھا جس نے تحریک ریشمی رومال کو آگے بڑھایا اور انگریزوں سے لوہا لیا۔ تحریک احرار قائم ہوئی، اس میں بھی اہل حدیث پیچھے نہیں تھے۔ مولانا عبید اللہ زمیندار کے ایڈیٹر، مولانا شورش کاشمیری رحمہ اللہ، یہ سارے اہل حدیث علماء، ان سارے لوگوں نے تحریک احرار کی آبیاری کی، اس کو آگے بڑھایا۔ ایک اور تحریک پرجا منڈل جو آزادی کے لیے قائم ہوئی، اگر تحریک پرجا منڈل کے آل انڈیا صدر گیانی زیل سنگھ تھے تو آل انڈیا جنرل سیکریٹری ایک اہل حدیث عالم مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمہ اللہ تھے، اور تحریک علماء اسلام جو قائم ہوئی اس کے پہلے صدر ایک حنفی دیوبندی عالم مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ بنے، تو نائب صدر مولانا میر محمد ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ تھے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ اس تحریک علماء اسلام کی پہلی کانفرنس جو ڈھاکہ کے اندر ہوئی، مولانا شبیر عثمانی دیوبندی یہ نہیں پہنچے، اور وہاں کانفرنس کی صدارت ایک اہل حدیث عالم مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی نے کی۔